لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہمیں پتا تھا قبر میں اندھیرا ہوگا، تو پھر ہم نے اپنی قبر میں روشنی کا سامان کر دیا۔ ہماری قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، ہماری قبر میں قیامت تک نورانی سویرا ہوگا۔ اے رضا آپ نے کیا اہتمام کیا؟ تو میں نے اپنے دل کے اندر حضور کی یاد کا دیا جلا دیا، حضور کے عشق کا دیپ روشن کر دیا۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ یا رسول اللہ، جہاں آپ کے ابوبکر صدیق اکبر کا نقش قدم ہے، جہاں آپ کے عمر فاروق اعظم کا نقش قدم ہے، جہاں آپ کے عثمان غنی ذوالنورین کا نقش قدم ہے، جہاں آپ کے علی کا نقش قدم ہے، یا رسول اللہ وہی تو صراط مستقیم ہے، وہی تو صراط اللہ ہے، وہی تو صراط حق ہے، وہی تو راہ ایمان و اسلام ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا لہج سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں غوث اعظم کا ہاتھ ہے، اور جس کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ سے جڑی ہے، اور جس کے دل میں ابو بکر عمر عثمان علی کا عشق بھرا ہے، اور جس کی آنکھوں میں حسنین کریمین کی عقیدت چمک رہی ہے، وہ دنیا میں بھی سیدھی راہ پر رہے گا، قبر میں بھی کامیاب ہوگا، اور حشر میں بھی اسی کا بیڑا کنارے لگے۔ سبحان اللہ بولیے، پھر بولیے سبحان اللہ۔ اور مزید ہمارے بزرگوں نے اپنی عقیدتوں کا خراج کیسے پیش کیا کہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد۔ کیا کہا؟ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد۔ بولیے غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم۔ میں بھی پچھلے دنوں کراچی میں تھا، وہاں پہ بہت بڑا جلسہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان پاک میں، آپ کی یاد پاک میں۔ تو میں نے لفظ غوث اعظم کی تکرار کروائی۔ وہ حد نگاہ تک مجمع، وہ کراچی کے وہ جناب پڑھے لکھے لوگ، اور کچھ 100-150 تو علماء بیٹھے ہوں گے وہاں۔ وہ جناب ہر بندہ اچھل اچھل کے غوث پاک کا نعرہ لگانے لگا۔ ذرا آپ بھی اپنی عقیدت کے ساتھ کیجیے، غوث اعظم، غوث اعظم، واہ واہ مزہ آ گیا، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم۔ غوث پاک فرماتے ہیں من استغاث بی فی قربۃ کشفت عنہ، کہ جس نے مجھے غوث پاک کہہ کے پکارا، اللہ اس کی ہر مصیبت دور کر دے گا، ہر آفت ٹال دے گا، ہر پریشانی بھگا دے گا۔ بولیے غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم۔ واہ 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 واہ۔ جہلم کے جہنمی مرزے کو کیا پتا غوث پاک کی شان کیا ہے؟ اس بدبودار متعفن گٹر کے کیڑے کو کیا پتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے، داتا گنج بخش کی کیا رفعت مرتبہ ہے، یہ تو اہل ایمان جان سکتے ہیں نا۔ غوث پاک کی شان اہل ایمان سمجھ سکتے ہیں، داتا صاحب کی شان اہل ایمان سمجھ سکتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مرتبہ اہل ایمان سمجھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ سے لے کر غوث اعظم اور امام اعظم تک یہ سلسلہ نور وہ ہے جسے جماعت کہتے ہیں، اور جس کی بخشش اور مغفرت کی بشارت رسول اللہ کی حدیث جلیلہ میں ہے، جس کے بارے واضح فرمان محمدی ہے کہ جتنے فرقے ہوں گے، جتنی جماعتیں دھڑے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ بس ایک ملت، ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر ہے، جو جنتی ہے۔ صحابہ نے اس کیا من ہم یا رسول اللہ، حضور وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جہاں میرا نقش قدم ہے اور میرے صحابہ کا نقش قدم ہے، جو وہ تھام لیں گے وہی حق والے ہو۔ اللہ یا رسول حیدری
خط نبوت زندہ باد زندہ باد، علمائے حق اہل سنت زندہ باد۔ اور یہاں صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہیں، بدر زیادہ شامل ہیں۔ کون بدبخت ہے جو اہل بیت کو صحابی سے خارج کر سکتا ہے؟ کیا سیدہ بطول پاک حضور کی صحابیہ نہیں ہے؟ حضور کی بیٹی بھی ہیں، حضور کی صحابیہ بھی ہیں۔ کیا معاشہ صدیقہ حضور کی صحابیہ نہیں ہے؟ حضور کی بیوی پاک بھی ہیں، حضور کی صحابیہ بھی ہیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو لکھا، حضور کے والدین کریمین کا زندہ ہونا، حضور پہ ایمان لانا۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ حضور نے اپنے ابوین کریمین کو زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھا کر اپنی صحابیت کا شرف عطا فرما دیا۔ تو کل قیامت کے دن جب حضور کے اصحاب کو اعلیٰ ممبروں پر بٹھایا جائے گا، اس میں حضور کے ابا جان حضرت عبداللہ بھی ہوں گے، حضور کی امی پاک سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ بھی ہوں گے۔ وہاں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اہل سنت و جماعت ہیں جو صحابہ کے نقش قدم پر عقیدت کی نگاہیں بچھا لیتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت ہیں جو اہل بیت کرام کی چوکھٹ پہ دل جھکا لیتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت ہیں جن کے ہاتھ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا دامن ہے اور جن میں حسن حسین کی محبت کا رنگ جڑا ہے۔ کیا کہا سید اعلیٰ حضرت نے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے فرمایا، اصحابی کن نجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا میرا ابو بکر بھی ہدایت کا پیکر ہے، میرا عمر بھی ہدایت کا شاہکار ہے، میرا عثمان بھی ہدایت کے نور سے مالا مال ہے، میرا علی بھی ہدایت کی ضیاء سے درخشاں ہے۔ ابو بکر صدیق سے لے کر مولا علی تک، مولا علی سے لے کر ابو سفیان و امیر معاویہ تک، حضور کے تمام صحابہ ہدایت اور رشد کا پیکر ہے اور راہ صراط پر ان کا قدم ہے۔ حضور نے فرمایا میرے جس صحابی کا دامن تھامو گے تمہیں جنت پہ لے جائے۔ حضور کے اس فرمان عالی شان کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح آسمان پہ ستارے روشن ہے نا، اور ستاروں کو دیکھ کر بندہ سمت کی ڈائریکشن اور سمت کا تعین کرتا ہے کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، میں نے مشرق کی طرف سفر کرنا ہے یا مغرب کی طرف جانا ہے یا شمال کی طرف جانا ہے یا جنوب کی طرف جانا ہے۔ اندھیرے میں یہ ستارے بتاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں راتوں میں جو سفر ہوتے تھے، خاص طور پہ سمندروں کے سفر، وہ ستاروں کو دیکھ کر ہی ممکن ہوتے تھے۔ بحری سفر رات میں ستاروں کو دیکھ کر کیے جاتے کیونکہ ستاروں سے دیکھ کر ہی، ستاروں کو دیکھ کر ہی بندہ ڈائریکشن سمت کا تعین کرتا ہے۔ تو حضور نے اس ایک لفظ میں ارشاد فرما دیا، جب کفر اور ضلالت کا اندھیرا چھا جائے تو میرے ابو بکر کی روشنی میں سفر کرنا، میرے عمر کی روشنی میں سفر کرنا، میرے عثمان، میرے علی کی روشنی میں سفر کرنا۔ تو حضور سفر تو کرنا ہے تو کشتی بھی تو چاہیے، بیڑا بھی تو چاہیے۔ فرمایا ہاں، ستارے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہیں، اور جو کشتی ہے، جو بیڑا ہے، وہ حسن حسین ہے۔ حسن حسین کا دامن تھامو گے تو ویسے ہی کشتی میں پناہ ملے گی جس طرح حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں کو پناہ مل گئی۔ حضور نے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار نہ ہوا ہلاک ہو گیا۔ یعنی اہل بیت رسول اور اصحاب نبی، ان دونوں کو مانے بغیر بندہ کنارے لگ سکتا نہیں، جنت کے دروازے پر جا سکتا نہیں، مسلمان مومن کہلا سکتا نہیں۔ ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے یوں کیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔